گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید حسن حیدر مرحوم ابن سید کرار حسین کربلائی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین۔ مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیجیے۔ مجلس اعزا بعنوان ایصال ثواب ہے۔ پروردگار مرحوم کی مغفرت فرمائے، مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، مرحوم کے درجات بلند فرمائے، گناہ کبیرہ و گناہ صغیرہ کو معاف فرمائے، پسماندگان عزیزان رشتہ دار سب کو پروردگار عالم صبر جمیل عنایت فرمائے۔ مرحوم کے بلندی درجات کے لیے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیجیے۔ کل آنے والا کل ولادت بھی ہے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، اور گزرے ہوئے ایام میں تاریخ شہادت جناب سیدہ بھی گزری ہے، تو یہ وقت منسوب ہے شہزادی سلام اللہ علیہا سے، اسی لیے گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی وہ آیہ کریمہ جس کے ذریعے سے ہم شہزادی کے فضائل اور ان کی عظمتوں کو اخذ کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اسی آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام اور بیان قرار دیا ہے، اس لیے کہ اہل بیت کے فضائل کو پہچاننے کا سب سے اچھا راستہ قرآن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو انہوں نے جانے سے پہلے جو دو چیزیں چھوڑی ہیں وہ ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت، دونوں ہم پلہ ہیں، دونوں برابر ہیں، دونوں ہم وزن ہیں۔ اس کا مطلب سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب قرآن کے بارے میں جاننا ہو تو اہل بیت سے پوچھیں، اہل بیت کے بارے میں جاننا ہو تو قرآن سے پوچھیں۔ قرآن بتائے گا کہ اہل بیت کون ہیں، اہل بیت بتائیں گے کہ قرآن کیا ہے۔ اہل بیت کی حقیقت تک پہنچنا ہے تو قرآن مجید کے قریب ہوئیے، قرآن مجید کی حقیقت کو پہچاننا ہے تو اہل بیت کے نزدیک ہوئیے۔ نہ اہل بیت سے دوری کے ذریعے سے قرآن اخذ کیا جا سکتا ہے، نہ قرآن سے دوری بنا کے اہل بیت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں ہم پلہ ہیں، دونوں ہم وزن ہیں، قرآن کے بھی قریب ہونا ہے، اہل بیت کے بھی ساتھ رہنا ہے، دامن قرآنی کو بھی تھامے رہنا ہے، دامن اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا ہے، تب جا کے مسئلہ کا حل ہوگا اور قرآن و اہل بیت کے دامن کو ہم پکڑیں گے تو نبی نے فرمایا ہے کہ پھر تم سب کے سب قرآن اہل بیت کے دامن کو تھامو گے تو کبھی بھی میرے بعد گمراہ
نہیں ہوگے۔ گمراہی سے بچنا ہے تو قرآن کے دامن کو بھی تھامے رکھنا ہے اور اہل بیت کے دامن کو بھی تھامے رکھنا ہے۔ قرآن اور اہل بیت دونوں ہم پلہ ہیں، دونوں ہم وزن ہیں۔ قرآن لا ریب ہے تو اہل بیت بے عیب ہے۔ قرآن ھدی للمتقین ہے تو اہل بیت امام المتقین ہے۔ قرآن امر ہے تو اہل بیت اولی الامر ہیں۔ قرآن معجزہ ہے تو اہل بیت معجز نما ہیں۔ قرآن مشکل ہے تو اہل بیت مشکل کشا ہیں۔ قرآن ھدی للمتقین ہے تو اہل بیت امام المتقین ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اسی طرح اہل بیت کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ اور جس طریقے سے قرآن کے سلسلے سے ہے اسی طریقے سے اہل بیت کے سلسلے سے آیات کریمہ آئی ہیں۔ جس طریقے سے اہل بیت کے سلسلے سے آیت تطہیر کا نزول ہے، صاحبان تطہیر ہی اہل بیت تک پہنچ سکتے ہیں، چونکہ اہل بیت خود صاحبان تطہیر ہیں۔ اور قرآن کی اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ رجس اہل بیت کے نزدیک نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے قرآن کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا انہ لقرآن کریم، انہ لقرآن کریم لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن کریم ہے اور اس کے نزدیک جا ہی نہیں سکتا، بس وہی اس کو پہنچ سکتا ہے کہ جو مطہر ہے، جو پاک و پاکیزہ ہے۔ یعنی اہل بیت کو سمجھنے کے لیے بھی انسان کا پاک و پاکیزہ ہونا ضروری ہے، اور قرآن کی حقیقت تک جانے کے لیے بھی انسان کا پاک و پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، اللہ نے بتایا کہ ہے کہاں، مگر اس کی حقیقت تک کون پہنچ سکتا ہے؟ صرف وہی جو پاک و پاکیزہ ہیں، صرف وہی جو صاحبان تطہیر ہیں، صرف وہی جو نجاست سے دور ہے۔ اور قرآن مجید میں نجاست کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں: نجاست شرعی، نجاست فقہی، نجاست عقلی۔ نجاست شرعی جیسے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، یہ نجاست عقلی ہے۔ مشرک نجس ہیں، یہ نجاست عقلی ہے، یعنی کسی نے بھی اگر کبھی بھی شرک اختیار کیا ہے تو وہ نجس ہے، اور جو نجس ہے وہ کبھی قرآن کی حقیقت تک نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ نے ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب نجس ہے، جوا نجس ہے، بت پرستی نجس ہے۔ یعنی جس نے زندگی میں کبھی بھی شراب پی ہو وہ قرآن کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، جس نے کبھی بھی جوا کھیلا ہو وہ قرآن کی حقیقت تک نہیں جا سکتا، جس نے زندگی میں ایک بار بھی بت کے سامنے سر جھکایا ہو وہ قرآن کی حقیقت تک نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے نجاست شرعی ہے۔ اے میرے حبیب، جب آپ ان لوگوں کے سامنے آیات قرآنی کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی نجاست میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کافر ہے تو اس کا کفر بڑھ جائے گا، کوئی منافق ہے تو اس کا نفاق بڑھ جائے گا، کوئی مشرک ہے تو اس کا شرک بڑھ جائے گا۔ توجہ فرمایا آپ نے، نجاست کی 3 قسمیں: نجاست عقلی، نجاست فقہی، نجاست شرعی۔ ان تینوں نجاستوں میں سے کسی میں بھی اگر ایک بھی نجاست پائی جائے وہ قرآن کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو سوچئے، جب تینوں نجاستوں میں سے ایک بھی نجاست پائی جانے سے انسان قرآن کی حقیقت تک نہیں جا سکتا، تو اگر کسی میں تینوں کے تینوں نجاستیں پائی جانے لگے تو پھر وہ قرآن کی حقیقت تک نہیں، قرآن کی آیت تک بھی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں، جو صاحبان تطہیر تھے پیدا ہوتے ہی قرآن سنا رہے تھے، نوک نیزہ کی بلندی پہ جا کے قرآن سنا رہے تھے، اور جس کے اندر یہ تینوں نجاستیں موجود رہی، مرتے مرتے مر گیا، سورہ بقرہ بھی یاد نہ ہوا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ باوجہ بلند سلوات۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیے، اب مجلس کا آغاز باقاعدہ ہو گیا ہے، جگہ بھر لیجئے، تھوڑا تھوڑا سا پیچھے والے تھوڑا سا سمٹ آئیں گے تو بات آسان ہو جائے گی۔
تھوڑا تھوڑا سمٹائیے. جو تو نے بچھا دیا زینب, آ جائیے. عزا کا فرش جو تو نے بچھا دیا زینب, دلوں میں تعمیر کر گئی کربا بلا زینب, دلوں میں تعمیر کر گئی کربا بلا زینب. نعرہ حیدری. عظمت ابو طالب علیہ السلام پہ باوجہ بلند سلوات. اسی لیے ہمیں اہل بیت سے پوچھنا ہے کہ قرآن کیا ہے, قرآن سے پوچھنا ہے اہل بیت کون ہے. شہزادی سلام اللہ علیہا کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اسی لیے آیت قرآنی کا سہارا لیا ہے. اس لیے کہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا قرآن کے حرف حرف میں زہرا ہے, قرآن کے سورے سورے میں زہرا ہے, قرآن کے نقطے نقطے میں زہرا ہے, قرآن کی آیت آیت میں زہرا ہے. اہدنا الصراط المستقیم کے صراط مستقیم میں زہرا, صراط الذین انعمت علیہم کے ہم میں زہرا, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کے کلمات میں زہرا, ادخلوا فی السلم کافۃ کے سلم میں زہرا, فمن استمسک بالعروۃ الوثقی کے عروۃ الوثقی میں زہرا, یؤتی الحکمۃ من یشاء کے من میں زہرا, آمن الرسول بما انزل الیہ کے انزلہ میں زہرا, وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم کے راسخون میں زہرا, راسخون میں زہرا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کے اہل بیت میں زہرا, وآت ذی القربى حقہ میں ذی القربى زہرا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر زہرا, انا آتیناک الکوثر میں کوثر زہرا, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں قربہ زہرا. اپنی اپنی بلندیوں کا سبب ہے, کوئی جنگ کے میدان میں نظر آتا ہے, کوئی آیات قرآن میں نظر آتا ہے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. اپنی اپنی بلندیوں کے اسباب ہیں, اپنے اپنی بلندیوں کے ذرائع ہیں, اپنے اپنی بلندیوں کے ریزنز ہیں. کوئی کہیں نظر آتا ہے, کوئی کہیں دکھائی دیتا ہے, کسی کی فضیلت کہیں سے بیان کی جاتی ہے, کسی کی فضیلت آیات قرآن سے بیان کی جاتی ہے. اب آئیے اس آیت کریمہ کی طرف جس کو میں نے سرنامہ کلام اور بیان قرار دیا. کیا ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے, اے میرے حبیب ہم نے آپ کی طرف قرآن کو عربی میں بھیجا, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ, تاکہ آپ ام قرآ کو ڈرائیے, ان کی ہدایت کیجئے, وہاں رہنے والوں کو ڈرائیے, ان کی تبلیغ کیجئے, ان کو راہ ہدایت پر لے کر آئیے. ام القرآ قرآن میں مکے کو کہا گیا ہے. کس جگہ کو کہا گیا ہے؟ مکے کو قرآن میں ام القرآ کہا گیا ہے. ام القرآ مطلب قریہ, ایک گاؤں, ایک بستی, ایک جگہ. قرآ قریے کی جمع ہے, یعنی بہت ساری بستیاں, بہت سارے علاقے, بہت سارے شہر, اس کو قرآ کہا جاتا ہے. اور کہتے ہیں مرکز کو, یعنی کئی بستیوں کا مرکز تھا مکہ, اسی لیے مکے کو قرآن نے ام القرآ کہا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کے معنی ہے مقصد, کے معنی ہے منزل, کے معنی ہے سینٹر, کے معنی ہے مرکز. جب یہ بات طے ہو گئی کہ کے معنی مقصد ہیں, کے معنی منزل ہیں, کے معنی سینٹر ہیں, کے معنی مرکز ہیں, تو نبی نے شہزادی کے لیے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ہے. باپ کون ہے؟ اللہ کا رسول. یعنی نبی نے فرمایا زہرا رسالت کا مرکز ہے, زہرا رسالت کا مقصد ہے, زہرا رسالت کا سینٹر ہے. یہ کے معنی, ایک اور معنی آپ کو بتا دیتا ہوں. کے قلب لشکر کو کہا جاتا ہے. قلب لشکر جو لشکر کا درمیانی حصہ ہوتا ہے, جو سب سے مضبوط حصہ ہوتا ہے, اور قلب لشکر ہی میں لشکر کا علم ہوتا ہے. لشکر کا علم کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ لشکر کے 3 حصے ہوتے ہیں, میمنہ,
دائیں جانب کے حصے کو کہا جاتا ہے، میسرہ بائیں جانب کے حصے کو کہا جاتا ہے، درمیان میں ہوتا ہے قلب لشکر، قلب لشکر میں علم لشکر ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اگر میمنہ کمزور پڑنے لگے تو وہ بھی قلب لشکر میں آ جائے، میسرہ کمزور پڑنے لگے تو وہ بھی قلب لشکر میں آ جائے۔ جملہ بدلوں تاکہ کیفیت بدل جائے، یعنی میمنہ کو ذوف محسوس ہو تو وہ بھی قلب لشکر میں آئے، میسرہ کو ذوف محسوس ہو تو وہ بھی قلب لشکر میں آئے۔ مملکت عصمت کی قلب لشکر ہے زہرا، اس کا مطلب رسالت کو ذوف محسوس ہو تو وہ بھی زہرا کی چادر میں آئے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ باوازہ بلند سلوان۔ رسالت کو ذوق محسوس ہو تو وہ بھی زہرا کی چادر میں آئے، امامت کو ذوق محسوس ہو تو وہ بھی زہرا کی چادر میں آئے۔ اب آئیے ایک تاریخی پہلو کی طرف لے کر چلنا ہے۔ شہزادی نے اپنی چادر کے ذریعے صرف رسالت کا ذوق دور نہیں کیا ہے بلکہ کردار رسالت کی حفاظت بھی فرمائی ہے۔ بھرپور توجہ دیجیے گا، جس کی تاریخ پہ جتنی جلدی نظر پہنچ جائے اتنی جلدی مجھے بتا دے۔ علماء تشریف فرمائیں، بزرگ سامعین تشریف فرمائیں، بھروسہ کر کے بات کرنے جا رہا ہوں۔ شہزادی کی چادر نے صرف نبی کا ذوق دور نہیں کیا ہے، نبی کے کردار کی حفاظت بھی فرمائی ہے۔ سب کو پتہ ہے اس واقعے کا کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائی کہ میرے حبیب جو چیزیں تم پر حلال کی گئی ہیں ان کو کسی کی وجہ سے حرام نہ کیجیے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ حضور کی دو ازواج کو ایک تیسری زوجہ سے حسد ہوا، انہوں نے آپس میں پلان بنایا دونوں نے کہ اس تیسری زوجہ سے نبی کو دور کرنا ہے۔ چونکہ تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ بڑی خوبصورت تھیں جناب زینب، حضور کی جو تیسری زوجہ تھی، جن سے ان دونوں کو حسد ہوا۔ حسد کی وجہ کیا تھی؟ حسن، خوبصورتی۔ اب ایک بات کہوں، خوبصورت لوگوں کو خوبصورت لوگوں سے حسد نہیں ہوتا۔ بہت اچھا پیغام ہے سرکار، بے شک بات ہے۔ خوبصورت لوگوں کو خوبصورت لوگوں سے حسد نہیں ہوتا۔ حسد بتا رہا ہے وہاں تھا کچھ اور، ہمیں بتایا گیا کچھ اور۔ دونوں نے پلان کیا بنایا کہ جب آپ کے پاس حضور آئے تو کہیے گا کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، میرے پاس آئیں گے تو میں بھی یہی کہہ دوں گی کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ حضور نے کہا ہم شہد کھا کے آئے تھے، آج سے شہد کھانا چھوڑ دیں گے اگر منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ جو چیزیں آپ پر حلال کی گئی ہیں انہیں کسی کی وجہ سے حرام نہ کیجیے۔ بھرپور توجہ رکھیے گا، بڑی ہمت کر کے اور دل مضبوط کر کے اور آپ کے اذہان پہ بھروسہ کر کے پیغام پہنچانے جا رہا ہوں کہ شہزادی کی چادر نے رسول کا کردار کیسے بچایا ہے۔ کیا کہا دونوں بیویوں نے؟ منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اب پورا علاقہ کیا پورا شہر کہے کہ ان سے خوشبو آتی ہے، بیوی ہی کہہ رہی ہے کہ بدبو آ رہی ہے۔ اور ایک نہیں، دو بیویاں کہہ رہی ہیں بدبو آ رہی ہے۔ اب اللہ نازل کرتا رہے قرآن کی آیت، قرآن کے سورے اتارتا رہے، سماج میں کیا پیغام جائے گا؟ بھئی بیوی ہی کہہ رہی ہے کہ منہ سے بدبو آ رہی ہے، بیوی ہی کہہ رہی ہے کہ منہ سے بدبو آ رہی ہے، اور ایک بیوی نہیں، دو بیویاں کہہ رہی ہیں کہ منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ زہرا نے چادر دی، چادر کے نیچے نبی آئے،
امام حسن علیہ السلام تشریف لائے. انی اشمو عندک رائحۃ طیبہ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ. اے اماں، آپ کے پاس سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. امام حسین تشریف لائے، پھر یہی جملہ، اماں آپ کے پاس سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. علی تشریف لائے، پھر یہی جملہ، اے فاطمہ آپ کے پاس سے بھیا کی خوشبو آ رہی ہے. نہیں محسوس فرمایا؟ دو کے سامنے شہزادی نے 3 معصوموں کو لا کے کھڑا کر دیا اور بتا دیا جو نااہل ہوتے ہیں انہیں بدبو آتی ہے، جو اہل بیت ہوتے ہیں انہیں خوشبو آتی ہے. سلام اللہ علیہ پہ بابا دید درد سلوان. توجہ فرما رہے ہیں کس طریقے سے شہزادی نے حضور کے کردار کی حفاظت فرمائی. اور صرف ایسا نہیں ہے کہ مکہ ہی ام القرآ ہے، بلکہ سورہ حمد کو بھی ام الکتاب کہا گیا ہے. سورہ حمد جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے. علماء نے بیان فرمایا کہ ام الکتاب کس وجہ سے اس کا نام، آسمان سے 100 صحیفے نازل ہوئے. کتنے؟ 100 صحیفے، 100. پھر اللہ نے ان 100 صحیفوں کو خلاصہ کیا تو 4 کتابیں نازل فرمائیں. 4 کتابوں کا خلاصہ ایک کتاب میں رکھا، قرآن مجید میں، اور قرآن مجید کو خلاصہ کیا تو سورہ حمد بنایا. نہیں توجہ فرمائی؟ کتنا عظیم ہے سورہ حمد، کتنا اعلیٰ ہے سورہ حمد، کتنا افضل ہے سورہ حمد. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. سورہ حمد نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی. اچھا، اگر کسی کے ذہن میں کبھی یہ بات آئے کہ آج سورہ حمد چھوڑ دیتے، سورہ بقرہ پڑھ لیتے ہیں، ہو جائے گی نماز؟ سورہ بقرہ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے. اور سورہ حمد کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے. یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے کی جگہ پر اگر اپنی مرضی سے اللہ ہی کا بھیجا ہوا رکھ دیجئے تو اللہ قبول نہیں کرتا. سوچنے کی بات ہے، جب اللہ کے بھیجے ہوئے کی جگہ اللہ کا بھیجا ہوا ہی اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتے تو اللہ کے بھیجے ہوئے کی جگہ اپنا بنایا ہوا اپنی مرضی سے کیسے بٹھا سکتے ہیں؟ بہت اچھا پیغام ہے سرکار. محسوس فرما رہے ہیں؟ لیکن ہاں، کوئی سورہ حمد کی جگہ نہیں آ سکتا. لیکن جب ہم تیسری یا چوتھی رکعت میں جاتے ہیں، مغرب کی تیسری پڑھیں یا عشاء کی تیسری چوتھی یا ظہر عصر کی تیسری یا چوتھی، تو اس میں یہ حکم ہے کہ سورہ حمد پڑھ لیجئے یا تسبیحات اربع پڑھ لیجئے. اب تسبیحات اربع کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہی ہے نا تسبیحات اربع. تسبیحات اربع کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے جب اپنے حبیب کا نور خلق فرمایا تو نور خلق ہو رہا تھا اور نور حبیب کبریا سے آواز آ رہی تھی، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ. جب نور علی خلق فرمایا تو نور سے آواز آ رہی تھی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جب امام حسن کا نور خلق فرمایا تو نور سے آواز آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور جب امام حسین کا نور خلق فرمایا تو نور سے آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے تسبیحات اربع. بات ہو گئی مکمل؟ ابھی نہیں ہوئی نا. ابھی نور زہرہ کی پیدائش کہاں بتائی ہے بھائی؟ اہل بیت کا نور جب پیدا ہوا تو یہ آوازیں آ رہی تھی، اور روایت بتاتی ہے کہ جب اللہ نے نور زہرہ کو خلق فرمایا تو آواز آ رہی تھی، سبوہن قدوسن سبوہن قدوسن سبوہن قدوسن. یہی ہے نا؟ تو منظر محشر میں بدل جانا چاہیے. اگر شہزادی کی فضیلت ہر بندے کے ذہن اور دل اور دماغ تک پہنچ جائے. نہیں محسوس فرمایا؟ جب نبی عرش کی بلندی پر گئے تو نبی نے آ کے فرمایا، جب میں پردے کے پاس پہنچا تو اندر سے خدا کی آواز آ رہی تھی، سبوہن قدوسن سبوہن قدوسن سبوہن قدوسن
تو سن بھئی اہل بیت کے درمیان بھی زہرا کی امتیازی حیثیت ہے. جو اہل بیت نے کہا پروردگار نے اسے مخلوق کو دے دیا، جو زہرا نے کہا اللہ نے اسے اپنے لیے رکھا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. حیدری حیدری تو مقام سورہ حمد کا اس کا مطلب جو کچھ 100 صحیفوں میں ہے وہ قرآن مجید میں ہے، جو قرآن مجید میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے. اسی لیے سورہ حمد کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، اور نبی نے بیٹی کو ام ابیہا کہا. مطلب یہ تھا کہ جو بھی 1,24,000 نبیوں کے پاس ہے اس کا خلاصہ محمد عربی ہے، اور جو محمد کے پاس ہے اس کا خلاصہ فاطمہ زہرا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. فضیلتوں کی مرکز ہے زہرا، عظمتوں کا سینٹر ہے زہرا. فضیلتوں کا سینٹر ہے زہرا، عظمتوں کا سینٹر ہے زہرا. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں جب جمع ہوئے چادر کے نیچے سب، اور جبرائیل نے اللہ سے پوچھا پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ نے کیا جواب میں فرمایا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے باپ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں. پروردگار یہ بھی کہہ سکتا تھا یہ محمد ہیں، محمد کی بیٹی ہیں، محمد کے داماد ہیں، محمد کے نواسے ہیں. پروردگار یہی کہنے کی کیا ضرورت یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے باپ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں. اللہ شاید جواب دے گا تھوڑی دیر کے بعد مجھے نازل کرنی ہے آیہ تطہیر. جہاز آیہ تطہیر جب آ جائے گی تو ہو سکتا ہے قیامت تک آنے والی نسلوں میں کسی کے ذہن میں یہ سنک اٹھے کہ آیہ تطہیر میں فلاں کو شامل کر دو، فلاں کو شامل کر دو، فلاں کو شامل کر دو. میں نے اسی لیے سینٹر میں فاطمہ کو رکھا، پھر فاطمہ کے رشتہ دار بیان کیے، فاطمہ کے باپ اہل بیت، فاطمہ کا شوہر اہل بیت، فاطمہ کے بیٹے اہل بیت، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قاعدہ بن جائے کہ اگر کسی کو کبھی چادر میں شامل کرنا بھی ہو تو فاطمہ کے رشتہ دار لانا، رسول کے رشتہ دار نہ لانا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. اس لیے کہ مرکز زہرا ہے، ہر فضیلت کی سینٹر زہرا ہے. اور صرف ایسا نہیں کہ کائناتی اعتبار سے مرکز اور سینٹر زہرا ہے، بلکہ نبی نے فرمایا ان اللہ یرضا لرضاہا و یغضب بغضبہا. اللہ زہرا کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے، توجہ دیجیے گا، اور شہزادی کے غضبناک ہونے سے ناراض ہو جاتا ہے. بہت توجہ، بچپن سے حدیث ہم نے سنی ہے، مگر اس حدیث کے ذریعے سے بھی یہ خبر ملتی ہے کہ عصمت مآب شخصیات کے درمیان بھی مرکز زہرا ہے. اس لیے کہ جب کوئی اللہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے تو وہ عصمت کبریٰ پہ فائز ہو جاتا ہے. یہی خدا نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے اہل بیت تم کچھ نہیں چاہتے، بس وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. اس کا مطلب اللہ کے راضی ہونے سے اہل بیت راضی ہوتے ہیں. نہیں پہنچی بات؟ اللہ کے راضی ہونے سے نبی راضی ہوتے ہیں، اللہ کے راضی ہونے سے علی راضی ہوتے ہیں، اللہ کے راضی ہونے سے حسن راضی ہوتے ہیں، اللہ کے راضی ہونے سے حسین راضی ہوتے ہیں. لاکھوں کروڑوں سلام ہمارے شہزادی زہرا کی عظمت پر. نبی نے یہ نہیں فرمایا اللہ کے راضی ہونے سے زہرا راضی ہوتی ہے، بلکہ نبی نے فرمایا زہرا کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. اور نبی کو پتا تھی یہ بات کہ
کہ زہرا کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ زہرا کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا اس حدیث سے پہلے کون رضی اللہ تھا، کون رضی اللہ نہیں تھا، لیکن حدیث آنے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ زہرا کا دوست رضی اللہ، زہرا کا دشمن لعنت اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ حسینیات، حسینیات، یزیدیات، 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 نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا سلامت رکھے زندہ۔ اور چونکہ زہرا رضائے الہی کی مرکز ہیں، نبی کو اس بات کی خبر ہے، اسی لیے جب بھی بزم رسالت میں شہزادی تشریف لاتی تھی رسول پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ شہزادی کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ اب آئیے جس منزل کی طرف لے کر چل رہا ہوں، ابھی تک جتنی بلندی پہ جا کے آپ نے سنا میں نے دیکھا، لیکن یہ جو جملہ آ رہا ہے کیفیت محسوس کیجئے گا۔ اور اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبانیں، میری خطابت کو داد نہیں، اپنے اپنے عقیدہ امامت کو سلام ہوگا۔ جسے اپنے اپنے عقیدہ امامت پر جتنا فخر ہے اس کی آواز سے پتہ چلنا چاہیے، اس کے لہجے سے پتہ چلنا چاہیے، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے پتہ چلنا چاہیے۔ پوری طاقت سے کیفیت بیان کرنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے جواب دینا ہے۔ جتنے لوگ بھی فرش اعضاء پہ موجود ہیں، جسے اپنے اپنے عقیدہ امامت پر جتنا فخر ہے اتنی طاقت سے زہرا کی عظمت کو سلام کرے گا۔ بھائی نبی کیا کرتے تھے؟ شہزادی کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، سامنے بٹھا لیتے، دائیں بٹھا لیتے، بائیں بٹھا لیتے، یہ اپنی جگہ پہ بٹھانے کی کیا ضرورت؟ شہزادی کو نبی اپنی جگہ پر ہی کیوں بٹھاتے تھے؟ توجہ، اصل میں شہزادی تنہا نہیں تھی، شہزادی کی جبین میں 11 اماموں کا نور تھا۔ شہزادی کی جبین میں 11 اماموں کا نور تھا۔ نبی اپنی جگہ پہ زہرا کو بٹھا کے بتاتے تھے کہ میرے بعد میری جگہ زہرا کے بیٹے آئیں گے، میرے بعد میری جگہ زہرا کے بیٹے آئیں گے، میرے بعد میری جگہ زہرا کے بیٹے آئیں گے، کسی کا باپ نہیں آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اب بھی کسی کو اندازہ اور احساس نہ ہو کہ شہزادی کس طریقے سے ہر فضیلت کی سینٹر اور فضیلت کی مرکز ہیں، بہت اچھا پیغام دیا سرکار۔ اور ہر چیز نہیں، میں نے تو اہل بیت کو بھی شامل کیا ہے۔ اہل بیت کی فضیلتوں میں بھی مرکز شہزادی ہے، سینٹر زہرا ہے۔ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شجرہ طیبہ کو کلمہ طیبہ جیسا بنایا؟ حضور سے سوال ہوا کہ سرکار یہ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا انا اصلھا وعلی فرعھا وفاطمۃ ثمرھا، میں اس شجرہ طیبہ کی جڑ ہوں، علی اس کی شاخ ہے، فاطمہ اس کا پھل ہے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ آپ درخت کیوں لگاتے ہیں؟ شاخ کے لیے لگاتے ہیں، پتوں کے لیے لگاتے ہیں، یا پھل کے لیے لگاتے ہیں؟ اگر کوئی آپ کے درخت سے پھل کاٹ دے تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ اسے کاٹ دیں، چونکہ انسان درخت لگاتا ہی پھل کے لیے ہے۔ اور حدیث میں حضور نے کیا فرمایا؟ میں اس شجرہ طیبہ کی جڑ ہوں، علی اس کی شاخ ہے، فاطمہ اس کا پھل ہے۔ اسی لیے خدا نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے
اے نبی اگر تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، اگر علی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تمہیں پیدا نہ کرتا، اور اگر زہرا کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو نہ نبی کو پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا۔ یہاں بھی سینٹر زہرا ہے۔ اچھا حدیث اس کے آگے بھی ہے نبی کی، وَشِیعَتُنَا أَوْرَاقُهَا، اور ہمارے شیعہ اس شجرہ طیبہ کے پتے ہیں۔ کیا ہیں آپ؟ کیا ہیں؟ نبی کیا ہیں؟ جڑ، علی کیا ہیں؟ شاخ، شیعہ کیا ہیں؟ پتے۔ علی کیا ہیں؟ شاخ، شیعہ کیا ہے؟ پتے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ پتوں کا سیدھا تعلق جڑ سے نہیں ہوتا، پتوں کا سیدھا تعلق شاخ سے ہوتا ہے۔ نبی جڑ ہیں، علی کو نبی نے شاخ کہا، یعنی نبی نے بتایا کسی کو اگر مجھ تک آنا ہے تو علی کے ذریعہ آئے، مجھ سے آ کے سیدھے لپٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی آپ کو پتا ہے پتے جب تک شاخ پہ لگے ہوئے ہیں ہرے بھرے ہیں، جیسے ہی شاخ سے الگ ہوں گے مرجھا جائیں گے۔ جب مرجھائے ہوئے پتے جڑ میں گر گئے اب ہرے بھرے ہو جائیں گے؟ اب تو جڑ ہی میں گر گئے، ہو جائیں گے ہرے بھرے؟ نہیں ہوں گے۔ یہ جو جڑ میں گرے ہوئے پتے ہیں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ مالی آتا ہے، جڑ سے پتوں کو صاف کرتا ہے، باغ کے باہر لے جا کے جلا دیتا ہے۔ اللہ جانے کون پہنچا کون رہ گیا، میں نے تو ساری بات تمام کر دی۔ بھائی ان پتوں کی غلطی کیا ہے؟ ان پتوں کی خطا کیا ہے؟ ان پتوں کی غلطی بس اتنی ہے کہ انہوں نے شاخ کو چھوڑا جڑ سے لپٹ گئے، انہوں نے شاخ کو چھوڑا جڑ سے لپٹ گئے۔ اس کا مطلب جڑ سے لپٹے ہوئے پتوں کی سزا یہی ہوتی ہے کہ مالی آتا ہے، پتے نکالتا ہے، باغ سے باہر لے جا کے جلا دیتا ہے۔ ارے کوئی جڑ سے لپٹے ہوئے پتوں سے کہو کبھی تو مالی آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو جڑ سے لپٹنے پر اپنے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے کہ نبی جڑ ہے اور ہم تو جڑ ہی سے لپٹے ہوئے ہیں، کبھی تو مالی آئے گا۔ جس کے شجرہ طیبہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے فضال بن حسن، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد، پہنچے ابو حنیفہ کی کلاس چل رہی تھی، درس میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، فضال بن حسن پہنچ گئے چھٹے امام کے شاگرد، جا کے ایک دیوار سے لگ کے بیٹھ گئے۔ ابو حنیفہ کی نظر پڑی، پوچھا کہ آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ کہا سرکار پوچھنا تو ہے۔ کہا تو پوچھئے۔ فضال بن حسن شاگرد کس کے ہیں؟ چھٹے امام کے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ سرکار میرا ایک سوال یہ ہے کہ میرا ایک بھائی ہے، روزانہ اس بھائی سے میری بحث ہوتی ہے۔ کہ کیوں بحث ہوتی ہے؟ کہ میرا بھائی مولا علی سے بڑی محبت کرتا ہے۔ کہ اور آپ؟ کہ سرکار ہم تو آپ والے ہیں، جس سے آپ اس سے ہم۔ یہ بھی طریقہ ہوتا ہے معلومات فراہم کرنے کا، مناظرے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس سے گفتگو ہو رہی ہے اس سے یہ بتائیے کہ ہم آپ ہی کے نظریے کے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ کہ تو بحث کیا ہوتی ہے؟ کہ بحث یہ ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے بھی ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جو نبی کے ساتھ ہیں وہ زیادہ افضل ہیں، وہ ثابت کرتا ہے کہ علی زیادہ افضل ہیں۔ سرکار روزانہ وہ جیت جاتا ہے، ہم ہار جاتے ہیں۔ کوئی ایسا طریقہ بتائیے جس سے ہم ثابت کر سکیں کہ علی افضل نہیں ہے بلکہ نبی کے ساتھ لوگ جو موجود ہیں وہ افضل ہیں۔ کہ بس اتنی سی بات؟ کہ سرکار بات تو اتنی سی ہے مگر سالوں گزر گئے،
اتنی سی بات ثابت کرنے میں؟ کہا تو اگر آج رات میں آپ کی بحث ہو اپنے بھائی سے تو اس سے کہیے گا کہ ان کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ علی بہت دور دفن ہے اور یہ نبی کے پاس دفن ہے۔ کہ سرکار میں نے بھی یہی کہا تھا، مگر سرکار اس نے تو ٹکا سا جواب دے دیا۔ کہ اس نے کیا ٹکا سا جواب دیا؟ کہ جب میں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو نبی کے پاس ہیں وہ زیادہ افضل ہیں، تو اس نے یہ پوچھ لیا مجھ سے پلٹ کے کہ یار پہلے تو یہ بتاؤ، یہ جہاں ہیں دفن یہ ان کی اپنی زمین ہے؟ توجہ دیجیے گا عزیزو، یہ جہاں دفن ہے یہ ان کی اپنی زمین ہے؟ کیا کہنا؟ کہ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ کہ سرکار میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ کہا تو اگر آج رات بحث ہو تمہاری اور یہ پوچھے کہ جس جگہ دفن ہے یہ ان کی اپنی زمین ہے، تو اس سے کہیے گا کہ ان کی اپنی زمین تو نہیں ہے، ان کی بیٹیوں کو نبی کے بعد وراثت میں ملی، یہ اپنی بیٹیوں کی وراثت میں دفن ہے۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، یہ اپنی بیٹیوں کی وراثت میں دفن ہے۔ فضال بن حسن نے فوراً کہا سرکار میں نے بالکل یہی کہا تھا جو آپ نے کہا، مگر اس نے تو پھر ٹکا سا جواب دے دیا۔ کب اس نے کیا جواب دیا؟ جب میں نے کہا نا کہ یہ اپنی بیٹیوں کی وراثت میں دفن ہے، جو ان کی بیٹیوں کو وراثت میں ملی، تو اس نے پلٹ کے فوراً مجھ سے کہا کہ یار تم تو نبی کے بعد نبی کی اپنی بیٹی کو نبی کا وارث نہیں مانتے، تو ان کی بیٹیاں نبی کی وارث کیسے ہو جائیں گی؟ ابو حنیفہ نے کیسے نکال کے باہر کرو، رافضی ہے یہ، ہمارا بھیس میں آ گیا ہے، نکال کے باہر تو کر دیا فضال بن حسن کو، مگر فضال بن حسن 2 سوال چھوڑ کے چلے گئے جو آج تک کسی سے حل نہیں ہوئے۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، شاید اس کیفیت کی آخری بات ہو، محسوس ہو تو بتائیے گا، جس کیفیت میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں پہنچ جائے نا تو شہزادی کے دشمن سے جتنی جس کے دل میں نفرت ہے اتنی طاقت سے شہزادی کی عظمت کو سلام کرنا ہے۔ طاقت سمیٹ لیجئے گا، پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں۔ فضال بن حسن باہر ہو گئے، لیکن اب مسلمانوں کے پاس بس 2 ہی راستے بچے ہیں، یا تو زہرا کو فدک دیں یا اپنے مردے اکھاڑ کے کہیں اور لے جائیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ باوجہ بلند سلمان۔ سلامت رہیے۔ شہزادی کی عظمتیں، شہزادی کی فضیلتیں، شہزادی کی بلندیاں، شہزادی کے کمالات، شہزادی کا اوج، شہزادی کی فضیلت، ظاہر سی بات ہے نبی جیسی شخصیت جس کے لیے کھڑی ہو جاتی ہو اس عظمتوں کی ملکہ کو زہرا کہتے ہیں۔ جہاں جہاں نبی تشریف لے گئے وہاں وہاں زہرا، فرش پر بھی زہرا ساتھ ہیں، عرش کی بلندی پر بھی زہرا ساتھ ہیں۔ اسی لیے علامہ ملی سے علیہ رحمہ نے فرمایا، جب آپ نے کتاب لکھی اسرار المعراج، معراج کے راز، تو اس میں آپ نے لکھا ہے کہ رسول کی معراج کے 2 اسباب تھے، ایک حکم ولایت امیر المومنین لینے کے لیے گئے تھے، پیغام پہنچانے کے لیے، اور دوسرے علی و فاطمہ کا عقد طے کرنے کے لیے گئے تھے۔ یعنی اللہ نے نبی کو بلا کے عرش پہ فرمایا کہ زہرا کا عقد علی ہی سے ہوگا، زہرا کی شادی علی ہی سے ہوگی۔ یہی وجہ ہے، یہی ریزن ہے کہ جب بھی کوئی آتا تھا نبی کے پاس زہرا کے عقد کے لیے، نبی ہمیشہ یہی فرماتے تھے، بھئی فاطمہ کی شادی پر میرا اختیار نہیں ہے، فاطمہ کی شادی پر میرا اختیار نہیں ہے۔ ہم کہیں گے یا نبی اللہ آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، دل کو کیسے مطمئن کریں
بھائی جس کا کوثر پہ اختیار، جس کا محشر پہ اختیار، جس کا جنت پہ اختیار، جس کا خلد پہ اختیار، جس کا عدن پہ اختیار، جس کا سلسبیل پہ اختیار، جو مختار کل، وہ مختار کل کہہ رہا ہے کہ بیٹی کی شادی پر میرا اختیار نہیں ہے، نبی جواب دیں گے میرے جملے کو سمجھو، زہرا کی عظمت کو پہچانو۔ زہرا اگر کوئی عام مسلمان عورت ہوتی تو میں کسی بھی مسلمان مرد کو ڈھونڈتا اور فاطمہ کی شادی اس سے کرا دیتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ فاطمہ کوئی عام مسلمان عورت نہیں ہے، فاطمہ ہے معصومہ، اور معصومہ کی شادی معصوم سے ہوگی، اور میں رسول ہوں، رسول مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا۔ ظاہر سے بات ہے جو معصوم بناتا ہے اسی کے اختیار میں معصومہ کی شادی ہوگی، وہ جسے معصوم کو چن لے، جس معصوم کو منتخب کر لے۔ اچھا، اس کا مطلب رسول نے اپنی بیٹی کی شادی کا اختیار کسے دے دیا؟ خدا کو دے دیا۔ ہمارے سماج میں دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ بالکل گوشہ نشین ٹائپ کونا پسند لوگ، سال میں اپنے گھر کی طرف سے ہونے والی ایک ہی مجلس میں ایک دن دکھائی دیتے ہیں، پھر اگلے سال اسی تاریخ میں اپنے گھر کی طرف سے ہونے والی مجلس ہی میں دکھائی دیں گے، درمیان میں کہیں ان کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ کچھ ہوتے ہیں سوشل ٹائپ لوگ، ہر جگہ موجود رہنے والے، ہر مجلس، ہر محفل، ہر نشست، ہر بزم، ہر دعوت، ہر ولیمہ، ہر شادی۔ ایسا ہونا اچھی بات ہے، بیٹیاں تو سب کے گھر میں ہوتی ہیں۔ یہ جو گوشہ نشین ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، جب ان کی بیٹیوں کی شادی ہونا ہوتی ہے تو یہ انہیں تلاش کرتے ہیں جو تھوڑے سوشل ٹائپ لوگ ہیں کہ یار اب آپ کی بیٹی بڑی ہو رہی ہے تو ذرا کوئی رشتہ تلاش کیجئے۔ یہ جو رشتہ تلاش کرنے والا ہوتا ہے یہ کیا تلاش کرتا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے گھر، اس لیے کہ دنیا کی ہر بیٹی کی تمنا ہوتی ہے کہ جو ماحول باپ کے گھر میں ملا ہے وہی ماحول شوہر کے گھر میں مل جائے، اس لیے رشتہ کرنے والا سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے؟ گھر۔ کیا ملاتا ہے؟ گھر سے گھر، جیسا گھر باپ کا ویسا گھر شوہر کا۔ رسول نے اپنی بیٹی کی شادی کی ذمہ داری جس خدا کو دی اس نے بھی پہلے ملایا گھر سے گھر، توجہ دیجیے گا، اس نے بھی پہلے ملایا گھر سے گھر، اس نے پہلے باپ کے گھر دیکھا، ادھر علم ہے، حلم ہے، صبر ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، کلام پاک کے سورے ہیں، فرشتوں کی قطاریں ہیں، حور و غلمان کا آنا جانا ہے، جنت کی بہاریں ہیں، جنت کے کھانے ہیں۔ اس اللہ نے ملایا گھر سے گھر، علم ادھر ہے تو سلونی کا دعویٰ ادھر بھی ہے، شجاعت ادھر ہے تو ذوالفقار ادھر بھی ہے، قرآن کی آیتیں یہاں ہیں تو قرآن کے سورے یہاں بھی ہیں، جنت کی بہاریں یہاں ہیں تو جنت کی بہاریں یہاں بھی ہیں، حور و غلمان کا آنا جانا یہاں ہے تو حور و غلمان کا آنا جانا یہاں بھی ہے، فرشتوں کی قطاریں یہاں ہیں تو فرشتوں کی قطاریں یہاں بھی ہیں، جنت کے کھانے یہاں ہیں تو جنت کے کھانے یہاں بھی ہیں۔ اللہ نے کمال یہ کر دیا کہ شوہر کا گھر ایسا ڈھونڈا کہ بیٹی جو ماحول باپ کے گھر میں بھی دیکھ کر نہیں گئی تھی وہ ماحول بھی جا کے شوہر کے گھر میں دیکھا۔ بھئی بیٹی باپ کے گھر میں دیکھ کر گئی تھی جنت سے کھانا آتا ہے، شوہر کے گھر میں جا کے دیکھا کھانا آتا بھی ہے کھانا جاتا بھی ہے۔ عظمت ابو طالب علیہ السلام پہ بابا جان بلند سلمان۔ سلامت رہیے، محسوس فرما رہے ہیں نا؟ پہلے دیکھا جاتا ہے گھر، پھر دیکھا جاتا ہے لڑکا۔ لڑکے میں 3 صفتیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ پہلی صفت خوبصورت ہو۔ خوبصورت کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل چاند کا ٹکڑا ہی زمین پہ اتر آئے، لیکن اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ اگر کوئی داماد ڈھونڈتے ہوئے آ جائے تو چھپانا نہ پڑے، یا اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے، اتنا تو ہونا ہی چاہیے۔ دوسری صفت بہادر ہو۔ بہادر کا مطلب یہ نہیں کہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے کسی کی بھی ٹانگ توڑ دیتا ہو، کسی کا بھی گریبان پھاڑ دیتا ہو، یہ فتنہ ہے، بہادری نہیں ہے۔ فتنہ الگ ہوتا ہے، بہادری
الگ ہوتی ہے. مگر اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ اگر 2-4 لوگ دروازے پہ جمع ہو کر آ جائیں تو باہر نکل کے پوچھ تو سکے کہ بھیا کیوں آئے ہو. اتنا بہادر تو انسان کو ہونا ہی چاہیے. تیسری صفت سخی ہو. مرد سخی ہی اچھا لگتا ہے. بے شک بے شک سبحان کنجوسی عورت کا زیور ہے. مرد کی صفت کنجوسی نہیں ہونی چاہیے. مرد کو سخی ہونا چاہیے, خاتون کو کنجوس ہونا چاہیے. پتہ چلے دونوں ہی سخی ہیں, انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ دونوں برابر, گھر کا بیڑا غرق ہونے والا ہے. بے شک بے شک. دونوں ہی کنجوس تو یہ دنیا بھی گئی, آخرت بھی گئی. اس لیے مرد کو سخی ہونا چاہیے, خاتون کو کنجوس ہونا چاہیے. کنجوسی ایسی صفت ہے کہ شادی کے پہلے کسی کی کھلتی ہی نہیں ہے. کنجوسی کا پتہ ہی شادی کے بعد چلتا ہے. بے شک بے شک. بیٹی باپ کے گھر میں دیکھ کر گئی تھی کہ ابا حضور 2000 کا تو بند ہو گیا نوٹ, 500 کا نوٹ بھی دے کے چلے جاتے ہیں تو حساب نہیں لیتے. نصیب سے شوہر نامدار ایسے نصیب آئے کہ صبح کو گھر سے نکلتے وقت بھی چینی پتی کے ڈبوں پہ نشان لگا کے جاتے ہیں. اچھا, یہ جن کی بیٹی کا رشتہ کرایا ہے, رشتہ کرانے والے نے, ان کا ایک دن سامنے ملاقات ہو گئی, کسی گلی میں مل گئے چلتے ہوئے راستے میں. رشتہ اگر اچھا کرا دیا ہے انہوں نے تو کیا کہیں گے یہ؟ کرے صاحب کیا کہنے, آپ ہی جیسے لوگوں کی وجہ سے دنیا بچی ہوئی ہے. آپ جیسے لوگ درمیان سے ہٹ جائیں تو زمین آسمان پہ چلی جائے, آسمان زمین پہ آ جائے. خدا نہ خواستہ ہو جائے الٹا, خدا نہ بے شک. پھر کیا کریں گے؟ کون سے زمانے کی دشمنی نکالی ہے آپ نے ہم سے. نہ دن کو چین, نہ رات کو سکون, زندگی برباد ہو گئی. کہاں رشتہ کرا دیا آپ نے. یہ 2-4 باتیں تو سنیں گے, بیٹی کا باپ ہے درد بیان کر رہا ہے. کچھ دیر کے بعد یہ کیا کہیں گے کہ یار ہم نے تو دیکھ کے ٹھیک ہی کرایا تھا, اب ہم کوئی عالم الغیب تو ہے نہیں. یہی کہیں گے, کچھ اور کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا. نہیں, توجہ فرمائی. رسول نے اپنی بیٹی کی شادی کی ذمہ داری جس خدا کو دی, وہ تو پلٹ کے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں. وہ تو پلٹ کے یہ بھی نہیں کہہ سکتا نا کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں. بھائی لڑکے میں 3 عظیم صفت. پہلی صفت خوبصورت ہو, دوسری صفت بہادر ہو, تیسری صفت سخی ہو. اللہ نے ڈھونڈا لڑکا خوبصورت ایسا جسے اللہ نے خود اپنا چہرہ کہا, سخی ایسا جس کے دروازے سے زمین والے بھی لے جائیں, آسمان والے بھی لے جائیں. بہادر ایسا جس نے بچپن میں کلہ ازدر چیرا, جوانی میں باب خیبر توڑا. دنیا کے غریب سے غریب باپ کی تمنا ہوتی ہے بڑے گھر کا لڑکا مل جائے, بڑے گھر کا لڑکا مل جائے, بڑے گھر کا لڑکا مل جائے. آواز کبری آئی ہوگی, اے میرے رسول میں نے ساری دنیا کو دیکھ لیا, میرے گھر سے بڑا کسی کا گھر نہیں. 16 رجب کو آنا, اپنا داماد لے جانا. حیدری 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 نعرہ صلوات عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ بوجہ بلند سلوات. یہ عظمت ہے شہزادی کی. رخصت ہو کے گھر میں آ گئی. تربیتی کارواں کیسے آگے بڑھا. بیٹا حسن کہاں تھے؟ کہ اماں مسجد میں تھے. کیا کر رہے تھے؟ نانا کا خطبہ سن رہے تھے. سناؤ کیا کہا نانا نے. یہ کون ہیں جن سے پوچھا جا رہا ہے؟ امام ہیں, امام ہیں امام. مگر شہزادی قیامت تک آنے والی ہر ماں کو یہ سبق دے رہی ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں سے بس 2 سوال کر لیں, کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے, آدھے مسئلے تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے. بچوں کو اگر یہ پتہ رہے کہ گھر جا کے جواب بھی دینا ہے, کہاں تھے, کیا کر رہے تھے, تربیتی مسائل کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے. ایک بیٹی کی صورت میں زہرا کو دیکھیے, نبی کے ساتھ کیسا رویہ. 5 بعثت میں ولادت ہوئی ہے شہزادی کی.
یہ وہ زمانہ تھا کہ جب نبی کے اوپر کوڑے اور کرکٹ پھینکے جاتے تھے، مکے میں نبی کے اوپر پتھر مارے جاتے تھے۔ جب شہزادی تھوڑی سی عمر میں بڑی ہوئی نا، 1-2 سال کی، تو ننھے ننھے ہاتھوں سے شہزادی اپنے بابا کے زخموں کو صاف کرتی تھی۔ ایک ماں کے عنوان سے کیسا کردار پیش کیا، جس سے پال دیا، انہیں جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا۔ بیٹیوں کو کیسے پالا؟ زینب کو ایسے کہ وہ ثانی زہرا ہو گئی، یعنی زہرا نے پال کے زینب کو ایسا بنا دیا کہ خود جیسی بنا دیا، زینب دوسری زہرا بن گئی۔ اور ایک زوجہ کے عنوان سے شہزادی کا سلوک اپنے شوہر کے ساتھ کیا رہا؟ ساری دنیا کے لیے مشکل کشا علی ہے، اور شہزادی علی کے لیے مشکل کشا بن گئی۔ مولا کو حوصلہ دیتی تھی زہرا، مولا کو ہمت دیتی تھی زہرا۔ کیسی ہمت اور کیسا حوصلہ؟ یا علی اداس بیٹھے ہیں، کیوں اداس بیٹھے ہیں؟ کہ زہرا مجھے اب کوئی مدینے میں سلام بھی نہیں کرتا۔ شہزادی حوصلہ بڑھا رہی ہیں مولا کا، یا علی آپ کو ان کے سلام کی کیا ضرورت، آپ کے اوپر تو عرش سے سلام آتا ہے۔ علی آنکھوں میں آنسو بھر کے فرماتے ہیں، زہرا ستم یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے سلام نہیں کرتا، ستم یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں نا تو کوئی میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ یہ سال ثواب کی مجلس ہے، ایک بھائی کے سال ثواب کی مجلس، ایک باپ کے سال ثواب کی مجلس، جو اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں چھوڑ کے گیا ہے، خاندان والوں کو، گھر والوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر گیا ہے۔ اور بھائی کے جدا ہونے سے بھائی پر کیا قیامت ٹوٹتی ہے، کربلا میں حسین کی ٹوٹی ہوئی کمر دیکھ کے سوچیے۔ باپ کے چلے جانے کے بعد بیٹیوں کا حال کیا ہوتا ہے، کچھ سکینہ کو دیکھ کے سوچے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں نے چھوٹی سی بچی کو دیکھا جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، بچی ایک طرف دوڑے جا رہی تھی، میں نے بچی کو روک کے پوچھا، بیٹا تم کس کی بیٹی ہو؟ اس بچی نے پلٹ کے عجب سوال کر لیا، اے شیخ اگر میں تجھے بتا دوں کہ میں کس کی بیٹی ہوں تو تو میرے رخسار پہ تماچے تو نہیں مارے گا؟ کہ میں کیوں تماچے مارنے لگا؟ کہ اللہ جانے میرے بابا کہا کرتے تھے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جب بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے۔ اللہ جانے میں کیسی یتیم ہوئی ہوں، جب سے میرا بابا مرا ہے نا، جو بھی مجھے مل رہا ہے میرے رخساروں پہ تماچے مار مار کے مجھے مل رہا ہے۔ مرحوم کی بیٹیاں ہیں، حوصلہ دینے والے افراد ہیں، رشتہ دار ہیں، سر پہ ہاتھ رکھنے والے بزرگ ہیں، مگر کوئی سکینہ سے پوچھے کربلا سے شام تک اتنے تماچے کھائے ہیں سکینہ نے کہ سکینہ کے رخساروں کا رنگ ہر شام بدل جاتا تھا۔ اس گھرانے میں قسمتیں بہت ملتی ہیں، فضیلتوں میں بھی قسمتیں ملتی ہیں، مصیبتوں میں بھی قسمتیں ملتی ہیں۔ فضیلتوں کی قسمت عباس ثانی حیدر کرار، یہ فضیلتوں کی تکرار ہے۔ اکبر ہمشبی ہے پیغمبر، یہ فضیلتوں کی تکرار ہے۔ زینب ثانی زہرا، یہ فضیلتوں کی تکرار ہے۔ اسی طریقے سے اہل بیت گھرانے میں مصیبتوں کی بھی تکرار ہے۔ حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوئے، قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے۔ علی کے سر پہ ضربت لگی، عباس کے سر پہ گرز لگا۔ ایک اور تکرار سناؤں، فاطمہ کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں، سکینہ کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں۔ فاطمہ کی پسلیاں تو جانتے ہیں نا کیوں ٹوٹی ہیں، دروازہ گرنے کے سبب زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہیں۔ اور پسلیاں ٹوٹنے اور دروازہ گرنے کا پورا منظر نامہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا ہے۔ شیخ بیان فرماتے ہیں دروازے کے باہر شور تھا، شہزادے نے پوچھا کیسا شور ہے دروازے کے باہر؟
باہر سے آواز آئی علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم اندر آ جائیں گے۔ کیسے آ جاؤ گے؟ کہ دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ دروازے میں آگ لگنا شروع ہوئی۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ زہرا دروازے کو پیچھے سے پکڑ کے ایسے کھڑی ہو گئی، دروازے کی لکڑی کا اوپری حصہ ٹوٹ کے گرا، وہ جگہ نمودار ہوئی جہاں زہرا کے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ جگہ کا نمودار ہونا تھا، ظالم کا تازیانہ لہرایا، تازیانے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ زہرا کے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ شیخ لکھتے ہیں کہ اب بھی زہرا ہمت نہیں ہاری، دروازے کو پکڑ کے کھڑی رہی۔ جب لوگ سمجھ گئے نا جب تک زہرا پیچھے سے نہیں ہٹے گی دروازہ نہیں گرے گا، ایک شخص آگے بڑھا، اس نے اپنا ناپاک پیر اٹھایا، دروازے پر اتنی تیزی سے مارا کہ ایک طرف دروازہ گرا ایک طرف زہرا گری۔ دروازے کا گرنا تھا کہ زہرا اٹھی، تیزی سے بڑھی، جہاں سے دروازہ گرا تھا وہیں پہ آ کے ہاتھوں کو لگا کے کھڑی ہو گئی۔ مصائب سخت ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، شیخ لکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے محسوس کر لیا زہرا کے درمیان میں ہوتے ہم علیحدت نہیں جا سکتے، ایک شخص آگے بڑھا جس کے بغل میں نیام تھی، نیام میں تلوار تھی، اس نے نیام کو پلٹا اور قبضے کی طرف سے زہرا کی پسلیوں پہ اتنی تیز مارا کہ زہرا پکڑ کے بیٹھ گئی، بیٹھ کے گر گئی، گر کے آواز دی فضا، میرا محسن مارا گیا۔ یہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹنے کا عالم۔ سکینہ کی پسلیاں کیسے ٹوٹ گئی؟ پیاس کی گرمی کی وجہ سے ٹوٹ گئی۔ امام سجاد وضو کا پانی بھی دیکھتے تھے نا تو رونے لگتے تھے، مولا تو وضو کا پانی ہے اسے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بس اتنا ہی پانی ہوگا جو میری بہن سکینہ نے کربلا سے شام تک پیا ہوگا۔ کہ مولا سکینہ کو پانی ملتا نہیں تھا، کہ ملتا تو تھا، کہ پھر سکینہ کرتی کیا تھی؟ کہ میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، لوہے کی گرمی جب بڑھتی تھی نا تو لوہا گوشت کو کاٹ کے ہڈیوں میں گلنے لگتا تھا۔ سکینہ کو جب پانی ملتا تھا پانی لے کے سکینہ میرے پاس آتی تھی، کبھی ہاتھوں کی ہتکڑیوں پہ ڈالتی تھی، کبھی پیروں کی بیڑیوں پہ۔ بھیا سکینہ پیاسی رہ جائے گی مگر آپ کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی۔ بس آخری روایت ہے، مصائب تمام ہیں، رو لیجیے گا جتنا رونا ہوگا، دے لیجیے گا پرسہ جتنا دینا ہوگا۔ عزادارو میں اکثر کہتا ہوں کہ مصائب میں رویا ضرور کیجیے، اس لیے نہیں کہ خطیب مصائب پڑھ رہے ہیں، نہ، بلکہ اس لیے کہ آپ کی آوازیں شہزادی فاطمہ کو سکون بہت دیتی ہیں۔ اور اگر رونا نہ آیا کرے نا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کیجئے، پروردگار تجھے شہزادی فاطمہ کا واسطہ میری آنکھوں کو آنسو عنایت فرما۔ پھر بھی رونا نہ آیا کرے نا تو آپ میں سے اکثر جوان ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ جوان ہیں تو آپ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں بھی ہوں گی، کبھی سوچئے گا دل پہ ہاتھ رکھ کر کہ آپ کی چھوٹی سی بہن کو کوئی یہی راستے پہ روکے، زلفوں کو پکڑے اور رخساروں پہ تماچے مارنا شروع کرے۔ آپ میں سے کتنے بھائی ہوں گے جنہیں برداشت ہو جائے گا؟ نہ ہو سکے تو سکینہ کو یاد کر کے رو لیا کیجئے۔ سکینہ کربلا سے شام تک تماچے کھاتے کھاتے گئی ہے اور جوان بھائی سجاد دیکھتا دیکھتا کربلا سے شام چلا گیا ہے۔ جب تماچے لگتے تھے نا جناب سکینہ کو، معلوم ہے حال کیا ہوتا تھا؟ سوچئے 4 سال کی عمر ہے جناب سکینہ کی، ہم نے اپنے گھروں میں بھی تو 4 سال کے بچے دیکھے ہیں نا۔ 4 سال کے بچے کو کوئی مضبوط طاقتور جوان تماچا مارے، بچہ زمین پہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ گر نہیں جائے گا۔ شمر جب سکینہ کو تماچے مارتا تھا نا سکینہ زمین پہ گر جاتی تھی، پھر اٹھانے کے لیے شمر ملون تازیانے مارتا تھا۔ عزادارو جانتے ہیں نا شام کا بازار تھا، امام سجاد فرماتے ہیں سکینہ گری تو اٹھ نہ سکی، شمر ملون میرے پاس آیا، میرے بدن پہ تازیانے مارنے لگا۔ جب سکینہ نے دیکھا نا جوان بھائی کے بدن پر میری وجہ سے تازیانے پڑ رہے ہیں تو سکینہ نے جلدی سے اپنے آپ کو اٹھایا، دوڑی اور میرے اوپر خود کو گرا دیا۔ مولا شمر نے تازیانہ روک لیا ہوگا، کہ روک لیتا تو ستم کیا تھا، جیسے مجھے مار رہا تھا ویسے ہی سکینہ کو مارنے لگا۔ عربی میں جملہ پڑھوں گا، جتنا مجھ سے ترجمہ ہو سکے گا اتنا ترجمہ کر دوں گا، جتنا آپ محسوس فرما لیں اتنا رو لیجئے گا۔ امام سجاد فرماتے بس یہی وہ موقع تھا جب سکینہ نے مجھے مدد کے لیے پکارا مگر میں سکینہ کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ مولا کیا کہا سکینہ نے؟ امام کانپتے بدن کے ساتھ کھڑے ہوئے، سر سے امامے کو دور پھینک کے فرمایا جب سکینہ کو شمر تازیانے مار رہا تھا نا، سکینہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا یا اخی
قل لہو لا تضرب علی خدیہ، اے بھیا شمر سے بس اتنا کہہ دو کہیں بھی تازیانے مار لے، میرے رخساروں پہ تازیانے نہ مار، پہلے ہی میرے رخسار اس کے تماچوں سے رنگین ہے، اب میرے رخساروں میں طاقت نہیں کہ اس کے تازیانوں کی ضرب بھی برداشت کر پائیں۔ واہ مصیبتا واہ زہرا واہ سکینہ واہ حسینہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بارہ اسم علی سے ازا فرش ازا عشق ازا کا جو بھی ثواب تو نے معین اور مقرر فرمایا ہے، اس سے مرحوم کی روح کو شاد و آباد فرما، مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، مرحوم کے درجات بلند فرما، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما، بارہ جو بھی حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بغیر کسی خطا کے مقید ہیں انہیں قید سے رہائی دلا، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور ہم امام کے انصار و اعوان میں شمار ہو سکے۔ گزارش ایک مرتبہ اور سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید حسن حیدر مرحوم ابن سید کرار حسین کربلائی مرحوم کی روح کو ایصال فرمائے۔